فورن ڈیلیگیٹس کا آنا یہ بڑی خوش آئند بات ہے. پرفیکشن اور ایکسلنس راتوں رات نہیں ہوتی، مراحل سے آپ گزرتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، یو ورک ہارڈ فار امپرومنٹ، تو اس میں بہتری آتی ہے. اور میں بڑا اس پہ پازیٹیو ہوں اور امید ہوں. جس طرح کم عرصے میں ہزارہ یونیورسٹی نے پرفارم کیا ہے، اسپیشلی آئی ول لائک ٹو گیو کریڈٹ ٹو دی وائس چانسلر. اس وقت میں موجود ہوں ہزارہ یونیورسٹی میں، اور میرے ساتھ سیکرٹری ٹو ہائر ایجوکیشن موجود ہیں سر داؤد صاحب. ان سے سوال جواب کرتے ہیں ہزارہ یونیورسٹی کے بارے میں، اس انٹرنیشنل کانفرنس کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جو یونیورسٹیوں کے حوالے سے کیا لائے عمل ہے فیوچر میں. تو سب سے پہلے ہم آپ کو سر خوشامدید کہتے ہیں ہزارہ یونیورسٹی میں. آئی ایم سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ آف کے پی فار ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. دوسرے ہزارہ یونیورسٹی میں جو آج یہ کانفرنس دوسرا دن تھا، اس کا انٹرنیشنل کانفرنس ہے برٹش ایرا آرکیالوجی اور ہیریٹیج پہ. کووڈ کے بعد ان پرسن فورن ڈیلیگیٹس کا آنا یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور میں نے اپنی تقریر میں بھی یہی کہا کہ ہمارے جو وائس چانسلر صاحب ہیں پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، ان کے پاس ہمیشہ انوویٹو آئیڈیاز ہوتے ہیں. یا اس سے پہلے بھی کوہاٹ یونیورسٹی میں وائس چانسلر رہے ہیں، وہاں پہ بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا. رینکنگ کی آپ جب بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں یہ غلط فہمی ہے کہ ہماری نوزائیدہ یونیورسٹیاں ہیں 10-20 سال کی، ان کی ہم ڈائریکٹ کمپیریزن کرتے ہیں کیمبرج کے ساتھ، آکسفورڈ کے ساتھ. تو آپ کو علم ہوگا کہ کیمبرج کو اسٹیبلش کیے ہوئے 900 سال ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم اپنی جو نئی یونیورسٹیاں ہیں ان کی کمپیریزن وہاں کریں. لیکن رینکنگ میں جو جس طرح وہ سٹینڈرڈز ہیں، پیرامیٹرز ہیں، اس کے مطابق آپ اسکور کرتے رہتے ہیں تو آپ کی رینکنگ آتی ہے. اس سلسلے میں ہمارے خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز نے توجہ دی ہے، اور ابھی وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں جس طرح ذکر کیا گیا کہ پاکستان میں 1 نمبر پر ہیں، اور 600 پہلے تو ہزاروں کی تعداد میں ان میں بھی ہماری رینکنگ نظر نہیں آتی تھی. یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور میں بڑا پر امید ہوں کیونکہ یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے، ڈیولپمنٹل پروسیس ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں پختگی آئے گی، ہم آگے بڑھیں گے، ہماری رینکنگ بھی اچھی ہوگی، اور ہمارے جو سٹینڈرڈ ہے یہ مزید بہتر ہوگا. ہزارہ یونیورسٹی کی خوبصورتی کے حوالے سے، چونکہ اکثر ہم جتنے بھی ہمارے مہمان آتے ہیں، گیسٹ آتے ہیں، تو ان سے ہم سوال کرتے ہیں، تو اس حوالے سے سر آپ کو کچھ کہنا ہے؟ دیکھیں، میں ابھی صبح ہی وائس چانسلر صاحب کے ساتھ یونیورسٹی میں گھوما ہوں، اور ایک پروجیکٹ کا وہاں اسمارٹ کلاس روم کا افتتاح بھی کیا ہے. یہاں کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے درخت سرو کے، اور یہ پلانٹیشن، اور انہوں نے ابھی وہ ٹریکس بنائے ہیں، تو بڑی بہترین. ویسے ہی بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے جب اسٹوڈنٹس میں دیکھتا ہوں ادھر گھومتے ہیں. تو میرے خیال میں ون آف دی بیسٹ یونیورسٹیز بھی ہے. سر بینگ سیکرٹری ٹو HED، کیا آپ کا لائحہ عمل ہے یونیورسٹی کے حوالے سے، اور اس طرف مستقبل میں کیا پلانز ہیں؟ دیکھیں، ایز اے سیکرٹری میں تو پالیسی پروپوز کرتا ہوں گورنمنٹ کو. جس طرح میں نے اپنے تقریر میں ذکر کیا کہ یونیورسٹیز یا جو ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں ہائر لرننگ کی، ان کا بنیادی کام جو ہے ٹو کریٹ نالج اینڈ ٹو شیئر نالج. میرے خیال میں یہ ڈیولپمنٹل فیزز سے ہماری میجورٹی آف دی یونیورسٹیز گزر رہی ہیں، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ریکروٹمنٹ کے حوالے سے، فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز کے حوالے سے. تو میرا مقصد یہی ہے کہ جو مین کام جو یونیورسٹیز کا ہے، ریسرچ اینڈ ٹو کریٹ نالج، اس پہ فوکس کیا جائے. تو یہ ہماری ترجیحات ہیں. سر پرفیکٹ تو کوئی ادارہ بھی نہیں ہوتا، کس طرح یہ ہزارہ یونیورسٹی کو دیکھ رہے ہو، یا کیا کچھ گزارشات 2-3 گنے چنے؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ ہماری یہ نوزائیدہ یونیورسٹیاں ہیں اور ڈیولپ ہو رہی ہیں، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے جو نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ جو رینکنگ حاصل کی ہے، یا جو معیار، دیکھیں یہ ایک گریجول پروسیس ہے. پرفیکشن اور ایکسلنس راتوں رات نہیں ہوتی ہے. یو ہیو ٹو ایک مراحل سے آپ گزرتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، یو ورک ہارڈ فار امپرومنٹ، تو اس میں بہتری آتی ہے. اور میں بڑا اس پہ پازیٹیو ہوں اور امید ہوں. جس طرح کم عرصے میں ہزارہ یونیورسٹی نے پرفارم کیا ہے، اسپیشلی آئی ول لائک ٹو گیو کریڈٹ ٹو دی وائس چانسلر کہ ان کے پاس انوویٹو آئیڈیاز ہیں اور وہ بڑے محنتی ہیں. اینڈ ہی از آلویز ٹرائنگ ٹو امپروو دی اسٹینڈرڈز اینڈ دی کوالٹی آف ایجوکیشن ان دی یونیورسٹی آف ہزارہ. تو میں پر امید ہوں انشاءاللہ. سر ایک بحث چھڑ گئی ہے بجٹ کے حوالے سے کہ 70% کٹوتی جو یونیورسٹی ہیں ان سے کی گئی ہے، تو اس حوالے سے اگر کچھ اویئرنیس ہو؟ نہیں، وہ ابھی اطلاعات ہی ہیں. انیشلی میرے خیال میں وہ 30 بلین پہ آ گیا تھا اگینسٹ دی ڈیمانڈ آف، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اور احسن اقبال صاحب جو پلاننگ کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اس کی تردید کی ہے کہ ہم کٹ نہیں لگائیں گے، اور امید ہے کہ فنڈنگ، کیونکہ اس سے پھر
جو ریسرچ ہے اور یونیورسٹیز کا جو کام ہے بنیادی وہ پھر بہت زیادہ متاثر ہوگا. میرے خیال میں گورنمنٹ ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لے گی. پروونشل لیول پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فنڈنگ جہاں پر ممکن ہوتی ہے, فسکل اسپیس ہوتا ہے. لاسٹ ایئر بھی ہم نے 5-6 یونیورسٹیز کو 2-3 ارب روپے دیے ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں وہ کٹ نہیں لگے گا. اور آخر میں اسٹوڈنٹس کے لیے اور فیکلٹی کے لیے, باقی جتنے بھی ہمارے یونیورسٹیز ہیں, کیا پیغام دینا چاہو گے؟ فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ میں ابھی ایک انوگرل بات کر رہا تھا, اس میں دیکھیں اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پہ, دے آر نووسز, ٹھیک ہے جی. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کرام, ڈین, فیکلٹی کے جو سینئر لوگ ہیں ان سے مشاورت کر کے, کاؤنسلنگ کر کے وہ اپنا کیریئر چوز کریں. کیریئر چوز کرنے کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ فوکسڈ, ڈیڈیکیٹڈ اور سخت محنت کریں, کیونکہ یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن کا دور ہے, اور آپ جب ایکسل نہیں کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ پہ تو یو کین ناٹ سروائیو. تو میری تمام اسٹوڈنٹس کو یہی میسج ہوگا کہ بھئی جو بھی فیلڈ آپ سلیکٹ کرتے ہیں, ٹرائی ٹو ایکسل ان دیٹ. Thank you so much, sir. Thank you.